رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، درود و سلام سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے، او ذات جس نے سانو رمضان دے مہینے دیاں رحمتاں حاصل کرن دے طریقے تے ڈھنگ سکھلائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگاں دے وچوں کچھ ایسے لوگ نے اپنیاں جاناں نو قربان کر کے اللہ دی رضا حاصل کرتے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندیاں تے بڑا ہی نرمی کرنا ہے۔ رمضان المبارک دا الوداعی جمعہ عنوان ہے رضائے الہی دے حصول دے ذرائع، کہ اللہ رب العزت کینا چیزاں دے نال کینا عملہ دے نال راضی ہوندا ہے۔ اسی رمضان دا تقریباً پورا مہینہ گزارن دے قریب ہاں،
اسی اپنے اعمال دے نال اس چیز نو پرکھنا ہے، دیکھنا ہے، فکر کرنی ہے کہ اسی انہاں ایام دے اندر اپنے رب نو راضی کیتا ہے کہ نہیں کیتا۔ مسلمان دی تے یہی چاہت ہے نا کہ میں جو عمل کراں، میں رمضان دے روزے رکھاں، میرا رات دا قیام ہوئے، اینا اعمال دے نال میرا رب راضی ہو جائے۔ کیا اسی جیڑا ارادہ رکھ دیں او دے مطابق عمل کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ اسی کنہ کو رب نو راضی کر لیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید دے اندر ارشاد فرما رہے نے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ دی رضامندی، اللہ دی خوشنودی، اے سب تو بڑی چیز ہے۔ جس نے اپنے رب نو راضی کر لیا، جیڑا عمل کر کے اس نے اپنے رب نو راضی کر لیا، جدے تے او دا رب راضی ہو جائے، او دا رب خوش ہو جائے، او دی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، او دی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، ایک اللہ دی رضامندی، اللہ دی خوشنودی سب تو بڑی چیز ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اے اللہ دی خوشنودی، اے اللہ دی رضامندی، اے بہت بڑی کامیابی دی بات ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگاں وچوں کچھ ایسے لوگ نے جڑے اپنی جان دی فکر نہیں کردے، اپنے رشتہ داراں دی پرواہ نہیں کردے، اپنے عزیز و اقارب نو نہیں دیکھ دے، اپنے محلے تے اپنے برادری نو نہیں دیکھ دے تے صرف اللہ رب العزت دی خوشنودی دیکھ دے نے تے اللہ رب العزت دی رضامندی دیکھ دے نے۔ انہوں نے اپنی جان دی فکر نہیں، انہوں نے اپنے رشتہ داری دی فکر نہیں، انہوں نے فکر ہے کہ ساڈا رب راضی ہو جائے۔ جنہ دی اے فکر ہوئے گی، جنہ دی اے طمع ہوئے گی، جنہ دے اندر اے لالچ آ جائے گی کہ ساسی عمل کر دے چلے جائیے، ساڈا رب ساڈے تو راضی ہو جائے، اے لوگ ذالک هو الفوز العظیم، اے بہت بڑی کامیابی، اے لوگ کامیاب ہو جائیں گے، دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ذاق طعم الایمان، اس بندے نے ایمان دا ذائقہ چکھ لیا، اس نے ایمان دی مٹھاس نو حاصل کر لیا، او دے دل دے اندر ایمان دے حصیاں وچوں شاخہ وچوں کچھ حصہ موجود ہے۔ ذاق طعم الایمان، انہیں ایمان دا ذائقہ چکھ لیا، جس نے کہہ دیتا من رضی باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا، جیدی زبان دے وچوں دل دے وچوں ایک کوئی کلمات نکلے من رضی باللہ ربا، کہ میں رب اللہ نو رب ہون تے راضی ہو گیا، میں اپنے اللہ نو رب مان لیا، میں اس تے راضی ہاں کہ میرا رب اللہ ہے۔ وبالاسلام دینا، وہ اس چیز سے راضی ہو گیا، اس نے اس چیز دا اقرار کر لیا، اس کے دل نے اس چیز دی تصدیق کر دیتی کہ اسلام دین ہے تے دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، میں دین اسلام تے راضی ہو گیا۔ جس نے زبان وچوں کہہ دیتا، جنہیں عمل دے نال اس دا پورے دا پورا اس دا نقشہ بھی کھچ دیتا، انہیں عمل بھی کر لیا، انہیں اپنی زندگی نے اس کلمات دے مطابق ڈھال بھی لیا، من رضی باللہ ربا و بالاسلام دینا، انہیں کہہ دیتا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین دین اسلام ہے، میں انہاں دے اتے راضی ہو گیا، و بمحمد رسولا، میرا نبی جو ہے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جنہ نے اے تین کلمات زبان دے نال تے دل دی تصدیق دے نال کہہ دیتے، اللہ رب العزت ایسے بندے دے اتے راضی۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جدو بندہ کہے گا رضی باللہ ربا، میں اپنے اللہ نو رب ہون تے راضی ہو گیا، میں اپنے رب اللہ نو رب من لیا، جدو او من لے گا پھر لا الہ الا اللہ تے پورا عمل کرے گا، پورا یقین کرے گا، پھر اللہ دے نال کسے ہور نو شریک نہیں کرے گا، پھر اللہ نو چھڈ کے کسے ہور دے کولوں نہیں منگے گا۔ وبالاسلام دینا، جدو نے اقرار کر لیا، جدو راضی ہو گیا کہ دین ہے تے دین اسلام ہے، پھر اسلام تو علاوہ کوئی اور دین نہیں اپنائے گا، جو کھوئے گا اسلام ہی ہوئے گا، جس طرح چلے گا جو کرے گا تے اسلام دے مطابق ہی کرے گا، پھر کسی اور دین دی دخل اندازی نہیں ہوئے گی۔ وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، جدوں نے اقرار کر لیا، وہ اس چیز تے راضی ہو گیا کہ محمد اللہ دے رسول نے، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا، اس دا اقرار کرے گا، دل اس دی تصدیق کرے گا، پھر اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے اندر، آپ دی صفات دے اندر، آپ دے اقوال دے اندر، آپ دے افعال دے اندر کسی قسم دی کوئی گنجائش نہیں چھڑے گا، پھر کسی قسم دی شک نہیں کرے گا، پھر جس طرح حکم آ جائے، جس طرح عمل آ جائے، جس طرح فعل آ جائے، پھر اپنے آپ نو جھکا دے گا، پھر چونچنا دی گنجائش باقی نہیں رکھے گا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ پھر کسی مومن مرد جڑا اپنی زبان وچوں کہے گا کہ میں مومن، میں مسلمان، وہ عورت ہوئے یا مرد ہوئے، پھر او دے واسطے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان آ جائے، پھر اس فرمان دے اندر چوچرا دی بھی گنجائش چھڑے۔ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، جیڑا اینا کلمات دے اتے راضی ہو جائے، اللہ او دے اتے راضی ہو جائے گا۔ اللہ دی رضامندی، اللہ دی خوشنودی اس وقت حاصل ہوئے گی جدو اللہ محبت کرے، جدو اللہ دے نال محبت ہوئے گی، جدو بندہ آپس دے اندر کسے نال پیار کرے گا، کسے دے نال محبت کرے گا، او دی محبت تے او دا پیار تے او دی آپس دے اندر عقیدت اللہ دی رضا ہوئے گی۔ اگر وہ کسے دے نال نفرت کرے گا، کسے دے نال بغض رکھے گا، او دا بغض تے او دا غصہ بھی اللہ دی رضا واسطے ہوئے گا۔ جدے اندر اے خوبیاں پائیاں جان گیاں کہ آپس دے اندر تعلقات قائم کرنگے اللہ دی رضا واسطے، آپس دے اندر تعلقات نو دور کرنگے، چھڑنگے، بغض رکھنگے، ایک دوسرے دے نال غصہ رکھنگے، او دے اندر بھی اللہ دی رضا ہوئے گی۔ جدو اے خوبیاں ہون گیاں پھر اللہ رب العزت ایسے بندیاں دے اتے راضی ہو جائے گا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ رب العزت نے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جان ساراں دا نقشہ کھچیا، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ اینا دی نفرت، اینا دا بغض، وہ مقصد صرف اسلام ہے، وہ مقصد صرف اللہ ہے، وہ مقصد صرف اودا نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپس دے اندر محبت ہے، آپس دے اندر پیار ہے، آپس دا بھائی چارہ ہے، تے پھر بھی اللہ دی رضا ہے۔ اللہ رب العزت نے نا دا نقشہ کھچیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اے محمد اللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اینا دے ساتھی اگر آپس دے اندر محبت کر دینے تے پھر رضا واسطے اللہ دی کر دینے، اگر نفرت کر دینے تے او دے واسطے بھی اللہ دی رضا واسطے کر دینے، دین اسلام دی خاطر کر دینے۔
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پتہ چلیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے باپ دے قتل دا ارادہ کر لیا. باپ پکا منافق، منافقاں دا سردار، بیٹا پکا مسلمان، پکا مومن. بات پھیل گئی محلے دے اندر، بستی دے اندر کہ عبداللہ بن ابی نو قتل کرن دا حکم دے دیتا گیا. پجے پجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آ گئے. اللہ دے رسول جی ایک بات کما. ہاں ہاں کہہ جو کہنا ہے. فرمایا اللہ دے رسول جی اگر تسی میرے باپ دے قتل دا حکم دو گے تے مینوں حکم دیو میں اپنے باپ دا سر تن تو جدا کر دیاں گا. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اے نفرت بھی کر دینے اسلام دی خاطر کر دینے، اے محبت بھی کر دینے اسلام دی خاطر کر دینے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ رب العزت نے انہاں لوگاں دیاں نشانیاں تورات دے اندر، انجیل دے اندر بیان فرما دیتیاں. اسی نفرت کر دیاں دنیا دی لالچ اندر، اسی نفرت کر دیاں دنیا دے پیار اندر، اسی نفرت کر دیاں لالچ آ کے، اسی محبت کر دیاں اپنے فائدے واسطے، لیکن ادھر کوئی فائدہ نہیں ہے. ہجرت ہو گئی، مدینے چلے گئے. انصاریاں نے مہاجرین نو اپنا ادھا گھر تقسیم کر لیا. 2 بیویاں سی، ایک بیوی نو طلاق دے دیتی کہ مہاجر اے دے نال شادی کر لے، نکاح کر لے. محبت سی تے اسلام دی خاطر، نفرت سی تے اسلام دی خاطر. من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. اور جس نے محبت کی تے اللہ دی رضا واسطے، جس نے نفرت کی تے اللہ دی رضا واسطے، جس نے کسی دے نال تعاون کیتا تے رضا للہ واسطے، اور جس نے کسی نو تعاون تو ہاتھ روک لیا، کسی نے ہاتھ نو کھچ لیا، وہ بھی اللہ دی رضا واسطے. فقد استکمل الایمان. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی خوبیاں دا مالک بندے نے اپنے ایمان نو مکمل کر لیا، او دا ایمان مکمل ہو گیا. محبت بھی اللہ واسطے، بغض بھی اللہ واسطے، کسی دی مدد کرنی ہے کہ اللہ واسطے، اپنا فائدہ نہ ہوئے. کسی تو ہاتھ روکنا ہے کہ اللہ واسطے. فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا. جس دا ایمان مکمل ہو جائے اللہ رب العزت اس بندے دے اوتے راضی. محبت بھی اللہ واسطے، نفرت بھی اللہ واسطے، اللہ ایسے بندے دے اوتے راضی. جس وقت کوئی نعمت مل جائے پھر اللہ رب العزت دا شکریہ ادا کرنا، اس دی تعریف کرنا. جیڑے بندے دے اندر خوبی پائی جائے اللہ رب العزت ایسے بندے دے اوتے راضی ہو جائے گا. اللہ رب العزت خود قرآن مجید دے اندر اس دا نقشہ کھچ دینے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تسی شکریہ ادا کرو گے میں تھانوں ہور نواز دیاں گا، اگر تسی نہ شکری کرو گے ان عذابی لشدید، پھر جان لو کہ میرے عذاب بھی بڑے سخت نے. شکریہ ادا کرو گے اللہ نعمت دے دے او دا شکریہ ادا کرو، او دیاں تعریفہ کرو، اللہ رب العزت سے بندے دے اوتے راضی ہو جان گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لیرضی عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا او یشرب شربۃ فیحمدہ علیہا. جدو بندہ کوئی لقمہ منہ اندر ڈالدا ہے، کھاندا ہے، وہ کھان تو بعد کہندا ہے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے. جدو پانی دا گھٹ بھر لے وہ پھر کہے الحمدللہ. جیڑا بندہ اینا خوبیاں دا مالک ہوئے گا کہ کھائے گا لقمہ تے الحمدللہ کہے گا، گھٹ پانی دا پڑے گا تے الحمدللہ کہے گا. ان اللہ لیرضی عن العبد، اللہ رب العزت اپنے ایسے بندے دے اوتے راضی ہو جان گے.
لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تسی شکر کرو گے تھانوں مزید ملے گا، تھانوں اللہ اور نواز دے گا۔ اگر نہ شکریہ کرو گے تو پھر اللہ رب الدتا ہویا بھی کھچ لیں گے، چھین لیں گے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر۔ اللہ رب العزت فرماندے نے کہ اگر تسی نہ شکری کرو گے، اللہ رب العزت نو کوئی کمی آن والی نہیں، او بے پرواہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندیاں دے اندر نہ شکری نو پسند نہیں کردا۔ اللہ رب العزت پسند کردا ہے تعریف نو، شکر، کہ جدو نعمت مل جائے اس اللہ دا شکر ادا کیتا جائے۔ اور رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ سلیمان علیہ السلام اللہ نے نعمتہ دے نال نواز دیتے، اللہ نے بادشاہت عطا فرما دیتے، اللہ نے جنہ اتے بھی بادشاہت، جانوراں اتے بھی بادشاہت، اللہ نے ہواواں اتے بھی بادشاہت عطا فرما دیتی۔ جس طرف چاندے ہوا نو حکم کر دے، ہوا لے کے تے اس طرف چلی جاندی۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ ہن شکریہ ادا کر دینے، اللہ میں تیرا شکریہ ادا کردا، تو میرے اتے بھی نعمت کیتی، میرے والدین دے اتے بھی نعمت کیتی۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ میں تیری نعمتوں تے راضی، میں تیرا شکریہ ادا کردا۔ ان اعمل صالحا، اور میں نیک عمل کراں گا تاکہ تو راضی ہو جائے، تیری رضا دی خاطر میں نیک عمل کراں گا، تیری رضا دی خاطر تیرے نعمتوں تے شکریہ ادا کراں گا۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ مینوں بھی اپنے نیک بندیاں اندر شامل فرما لے۔ سلیمان علیہ السلام دعا کر رہے نے، اللہ دیاں نعمتاں دے شکریہ ادا کر دینے۔ اوہ رب کو لو چاہندا ہے جو رب دی رضا، اور رب کو لو چاہنا ہے جو رب دی رضا، رب دے حبیب دیو کرے اتباع۔ اوہ رب کو لو چاہندا ہے جو رب دی رضا، رب دے حبیب دیو کرے اتباع۔ اللہ پاک وچ اے قرآن دسیا، مومنہ لئی نسخہ آسان دسیا، بخشوانا چاہندا جو اپنے گناہ، رب دے حبیب دیو کرے اتباع۔ ول سارے اللہ دے رسول دسے نے، ول سارے اللہ دے رسول دسے نے، زندگی دے سارے اصول دسے نے، سنت رسول لبے سینے نال لا۔ رب کو لو چاہنا ہے جو رب دی رضا، رب دے حبیب دیو کرے اتباع۔ رب تو جو رب دا پیار چاہندا ہے، رب تو جو رب دا پیار چاہندا ہے، درجہ بلند تے وقار چاہندا ہے۔ پڑھ کے قرآن ویکھے آندی ہے صدا، رب دے حبیب دیو کرے اتباع۔ قرآن تے حدیث تو جو پاسے جاوے گا، قرآن تے حدیث تو جو پاسے جاوے گا، کدے بھی وہ بندہ نجات پاوے گا۔ رب دے عذاباں تو جو چاہندا ہے بچا، رب کو لو چاہندا ہے جو رب دی رضا، رب دے حبیب دیو کرے اتباع۔ رکھ لے تو رب دا قرآن سامنے، رکھ لے تو رب دا قرآن سامنے، مدنی دا سونا یہ فرمان سامنے۔ اینا اتے بندے یا تو عمل کما، رب کو لو چاہندا ہے جو رب دی رضا، رب دے حبیب دیو کرے اتباع۔ ان تکفروا فإن اللہ
غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر، اگر تسی نہ شکریہ کرو گے تے پھر اللہ رب العزت بے پرواہ ہے تھوڑی نہ شکری دا انہوں کوئی فرق نہیں پائے گا، وہ اپنے بندیاں واسطے نہ شکری ناپسند کرتا ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تسی شکریہ ادا کرو گے وہ تھوڑے اوتے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقى لها بالا یرفع اللہ بها درجات، وان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ لا یلقى لها بالا یہوی بها فی جہنم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اللہ دی رضا دی خاطر باقیاں دی ناراضی نو مول لے لے، باقیاں دی ناراضی نو برداشت کر لے اللہ دی رضا دی خاطر، اللہ رب العزت ایسے بندے دے درجات نو بلند کر دیندے نے۔ اللہ رب العزت اے دے کلے واسطے کافی ہو جاندہ ہے۔ جیڑا بندہ اللہ نو ناراض کر کے دوسریاں نو راضی تے دوسریاں دی چاہت طلب کردا ہوئے، اللہ رب العزت ایسے بندے نو اینا دے سپرد کر دیندے نے کہ جا تو اونا دا ہی ہو جا۔ اللہ اپنا ہاتھ اس بندے تو اٹھا لیندے نے۔ اللہ رب العزت او دے رسول دی رضا ضروری ہے، باقی کسی دی رضا ضروری نہیں ہے۔ کسی بھی عمل اندر، کسی بھی کم اندر اگر اللہ راضی ہے تو او دا کم قبول ہو جائے گا، اگر ایسا عمل کر رہا ہے اللہ تے او دا رسول اس نو ناپسند کر رہا ہے، او دے تے ناراض ہو رہا ہے، تے ایسے عمل دا اس بندے نو سوائے عذاب تو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا، اللہ رب العزت تین کماں دے نال بندے دے اوتے راضی ہوندا ہے اور تین کماں دے نال اللہ رب بندے دے اوتے ناراض ہو جاندا ہے۔ تین کماں نو اللہ پسند کردا ہے، تین کماں نو اللہ ناپسند کردا ہے۔ اونا وچوں فَيَرْضَى لَكُمْ أَن تَعْبُدُوا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور تسی عبادت کرنی ہے تے صرف اللہ دی کرنی ہے، او دے نال کس نو اتحاد پسند ہے، اتفاق پسند ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اللہ رب العزت تین چیزاں نو ناپسند کر دینے، قیل وقال، ایویں فضول گفتگو، ایویں زیادہ بحث مباحثہ، ایسے فضول سوال و جواب، ایویں مال نو ضائع کرنو، اللہ رب نے تین چیزاں نو ناپسند کر دینے۔ تین چیزاں نو پسند کر دینے، اتفاق نو، اتحاد نو، اور تین چیزاں نو ناپسند کر دینے، ایسے فضول گفتگو، فضول سوال اور مال نو فضول رستے اندر خرچ کرنا۔ اللہ رب العزت کو لو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو ایسا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے جدی اندر او راضی ہو جائے، او دا رسول راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت سانو اپنے ایمان دی فکر کر کے اس نو پایا تکمیل تک پہنچان دی اللہ رب سانو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام۔